بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے جو اس طرف دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے جو کینڈیڈیٹ جیت چکے دھاندلی اور تشدد اور ان سب چیزیں کے باوجود آپ کے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جو آزاد کشمیر میں اب سب سے بڑا اپوزیشن بلاک ہے آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آزاد کشمیر کا تاریخ میں سب سے بدترین الیکشن مقابلہ کر کے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے کے ان کے سارے ہتھ کنڈے کے باوجود اپنے سیٹیں نکالیں اور آپ پارلیمان کے ممبرز بن کے وہ ایک دن کے لیے بھی یہ جو آزاد کشمیر کا کٹ پتلی حکومت بننے والے ہیں آپ ان کو چلنے نہیں دیں گے. ہر الیکشن پہ ہر موقع پہ جتنا ہمارا بس کی بات ہو ہم ان کو انشاءاللہ تعالی ٹف ٹائم دیں گے. ہم باقی اپوزیشن جماعتوں سے بھی آزاد کشمیر کے سطح پر آزاد کشمیر کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے کوشش کریں گے کہ اپوزیشن مل کے جو ہے عمران خان کے کٹ پتلیوں کا مقابلہ کرے. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جعلی حکومت بننے جا رہا ہے، پیسوں کی بنیاد پہ، دھمکیوں کی بنیاد پہ، تشدد کی بنیاد پہ جو حکومت بنتی ہے وہ کبھی سٹیبل نہیں رہتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کی آواز بنیں گے، کشمیر کے عوام کے مسائل آزاد کشمیر کے لیجسلیٹو اسمبلی میں اجاگر کریں گے. ہم دھاندلی جو اس الیکشن میں ہوا ہے جگہ جگہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپوز کریں گے. پارلیمان کے اندر ہم ایکسپوز کریں گے، پارلیمان کے باہر ہم ایکسپوز کریں گے، اور اس جو حکومت کی اصلیت ہے کشمیر کے عوام کے سامنے ہم لے کر آئیں گے. اور جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندے ہیں یہ اصل نمائندے ہیں کشمیر کے، یہ اصل آپ سمجھے یہ اصل حکومت ہے کشمیر کا، اور ان کا حق تھا، ان سے یہ حق چھینا گیا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک دن سے بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم نے آج بھی اس پہ بات کیا، کل بھی ہم اس کنورسیشن کو جاری رکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس حکومت کو، اس جعلی حکومت کو اوپن پلینگ فیلڈ نہ دے. اور ہم نظر ہمارا ہے اب وزیر اعظم کے الیکشن پہ، اسپیکر کے الیکشن پہ، ریزرو سیٹس کے الیکشن پہ، جہاں انشاءاللہ تعالی ہم باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. آئی تھنک کہ وہ جس طریقے سے اس الیکشن میں ننگا دھاندلی ہوا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اتنا کھلا طریقے سے دھاندلی ہوا ہے، ماضی میں کوئی ایسا الیکشن نہیں رہا جہاں اتنا ایکسپوز دھاندلی، اتنا انوالومنٹ وفاقی حکومت کی طرف سے، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کا جو دھاندلی ہے وہ 24/7 چل رہا تھا. اور پیسہ چلنے کی جو آپ نے بات کیا ہے وہ تو الیکشنز میں بھی انہوں نے پیسہ چلایا. کشمیر افیئرز کا وزیر کو پکڑا گیا پیسہ بانٹتے ہوئے، اور اب بھی اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ وفاقی وزیر صاحب کشمیر میں نہ رہے، انہوں نے حکومت نے، وفاقی حکومت میں ان کے نمائندوں نے الیکشن کمیشن کا کنٹیمپٹ کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کا قانون کو توڑتے ہوئے وہاں رہا، پورا الیکشنز میں رہا، اور اسی کام کے لیے رہا کہ وہ ووٹ خرید سکے. اور اگر آپ الیکشن نتائج کو دیکھیں، آپ ان الیکشن نتائج سے جو پاکستان کے سیٹس ہیں وہ اگر آپ نکالتے ہو اور صرف الیکشن آزاد کشمیر کے سیٹس کو آپ دیکھتے ہو، تو اس دھاندلی کے اور دوز اور دھاندلی اور زبردستی کے باوجود انہوں نے اتنے واضح اکثریت نہیں حاصل کی تھی.
تو یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے لیے چل سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے نہیں چل سکتا. جو الیکشن ووٹ خریدنے پہ جیتا گیا تو پھر اگر اس الیکشن کے بعد حکومت انہوں نے بنانا ہے تو اس فیز میں بھی سنا ہے کہ پیسہ چل رہا ہے اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ وزارت عظمیٰ لے گا, وہ اسپیکرشپ لے گا, وہ ان کی وزارتیں لیں گے. اور یہ ایک بہت جو خان صاحب کرپشن کے خلاف بات کر رہا تھا, یہ آپ کے سامنے ایک اوپن ثبوت ہے کہ خان صاحب کے سارے حکومتیں صرف اور صرف کرپشن پہ ہی چلتے ہیں اور کرپشن کی بنیاد پہ وہ اپنے آزاد کشمیر کا امیدوار نامزد کر رہے ہیں. ہم بالکل کوشش تو یہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کی سطح پر ہمارا آزاد کشمیر کا جو تنظیم ہے, جو پارٹی ہے, وہ ضرور جو باقی آزاد کشمیر میں جماعتیں ہیں ان سے رابطہ ضرور کریں گے کہ ہم اگر مل کے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ایشو ٹو ایشو تو ہمیں دینا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو آنے والے الیکشنز کے مرحلے ہیں, سیٹس ہے, ریزرو سیٹس ہے, ٹیکنوکریٹ سیٹس ہے, علماء سیٹس ہے, پھر ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا الیکشن ہے اور وزیر اعظم کا الیکشن ہے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایک جوائنٹ اپوزیشن کا اسٹریٹجی اپنایا جائے. پیپلز پارٹی کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپوزیشن کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن والے دن متعدد الیکشن کمیشن کو درخواستیں اور خط لکھے جو وفاقی گزرا جو مختلف پولنگ اسٹیشن میں جا رہے ہیں. ایک تو سر فیڈ بیک دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے اس تمام پہلوؤں پر کیا اپڈیٹ کی ہے. سر دوسرا یہ بھی بات آپ سامنے آ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں وزیر اعظم کی دوڑ کے حوالے سے مختلف جو امیدوار ہیں وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو ہم دوسری جماعتوں سے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے. تو کسی ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سے کوئی ابھی تک رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریس رابطہ ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی تو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اور پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار اپنائیں گے اپنا سیاست کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز دھاندلی زدہ پیسوں کی بنیاد پہ حکومت بننے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی ہم پہلے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش ہم کریں گے. اگر ان کے طرف سے کوئی سیریس ہے تو ان کو تو الگ ہونا چاہیے, ٹوٹنا چاہیے اور اپوزیشن کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے, اپنا ورک دکھانا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے بنیاد پہ اگر کوئی اس دھاندلی زدہ پیسہ پہ بنیاد کے کھڑے ہوئے آزاد کشمیر کا حکومت کے ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اس کی طرف بھی کام کرنے کو تیار ہے. کہ ابھی کے لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے جو مختلف جماعتوں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کو اور وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دیں. آپ کے بعد جو ہے وہ دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو حکومت کسی بنیاد پر یہ آتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے. اس میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم فیئر نہیں ہو سکتا, یہ ویسے ہی آپ کی مخالفت کرتے ہی ہے اتحاد میں؟ جہاں تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے جو جدوجہد ہے پاکستان میں, اس جدوجہد کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی مسلسل اور تاریخی طور پہ لیڈ کرتی آ رہی ہے. اور وہ اس لیے کہ جب بھی دھاندلی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر الیکشن میں صرف اس دھاندلی ہوا ہے. دھاندلی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے. دھاندلی کی بنیاد اس ملک میں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور ہر الیکشن میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے دھاندلی کی سازشیں کی کتابیں لکھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں, جو بھی ریفارمز ہوئے ہیں, جو بھی ہم نے الیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے ریفارمز کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی لیڈ ریفارمز رہے ہیں. اور تب ایک کنسنسس کی بنیاد پہ ہم نے وہ ریفارمز کیے ہیں. اب جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا
تجویز آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. یہ اگر الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے تو آرڈیننس کے تھرو اپنے جو وانٹس ہے ڈیزائرز ہے انہوں نے زبردستی پاس کروائے, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات ہے, جب تک الیکشن کمیشن اس پروپوزل کو نہیں سپورٹ کرتا ہے اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو وہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن اس پروپوزل کو ہم اس پروپوزل کو اہمیت دیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے کوئی نئی تسلسل نہیں ہے. وہ جماعت, وہ کارکن جنہوں نے ضیاء الحق کا آمریت کا مقابلہ کیا, جنہوں نے کھورے کھائے, پھانسی کانٹوں کو دیکھا, جنہوں نے مشرف کا آمریت کو بھی دیکھا, اس کا پتلی کا بھی ہم مقابلہ کریں گے اس الیکشن میں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پی ٹی آئی کی نظر میں وہاں کا اپوزیشن جماعت ہے, اور اس حکومت کی نظر میں اگر کوئی جماعت ہے جو ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. اور ان کی دھاندلی کے جو طریقہ کار ہے وہ ایم کیو ایم کے دھاندلی کے طریقہ کار سے ملتے جلتے ہیں, اور انہوں نے وہی دھاندلی کے طریقہ کار اپنائے ہیں. جہاں ہمارا چودھری یاسین صاحب کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا, آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ چلا تھا, پورے دن جو ہے ہم بھی پریشان تھے, اور مگر ان سارے ہتھ کنڈے کے باوجود چودھری یاسین صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوٹلی کے 2 سیٹس نکالے, اور جو سٹی کا سیٹ چودھری یاسین صاحب نے جیتا ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے بار بھٹو شہید کے دور میں جیتا تھا. تو اتنے سالوں بعد پیپلز پارٹی کے اتنی بڑی کامیابی, سیاسی انتقام کے طور پہ انہوں نے یہ قتل کے پرچے نہ صرف چودھری یاسین صاحب کے خلاف مگر ان کے بیٹے کے خلاف بھی کاٹے ہیں, اور ہم ان کے بھرپور مزاحمت بھی کرتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چودھری یاسین صاحب کے مطالبے پہ جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے, اور ہم غور سے پورا صورتحال کو دیکھیں گے, پورا سیاسی صورتحال کو دیکھیں گے. میں جانتا ہوں کہ میرا آزاد کشمیر کی تنظیم ایک بھرپور احتجاج چلائے گا دھاندلی کے خلاف, اور اگر خدا نخواستہ حکومت کا جو یہ رویہ ہے سیاسی انتقام کا جو طریقہ کار ہے یہ نہیں رکتا ہے تو ہم سب انشاءاللہ تعالی کشمیر پہنچیں گے, اور ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے کسی ایک ورکر کو بھی تنگ کریں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اپوزیشن پہ آنے کی بات کی, اس میں جو ایشو آ رہا ہے وہ اعتماد کے پروگرام کا شروع سے ایشو آ رہا ہے, وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا, ہمارا آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہے اور آزاد کشمیر کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں, اور وہاں وہ اپنے لیول پہ انگیج کریں گے, اور اپنے سیاست اور اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ. لاجک کو ہمارا کوشش یہ ہوگا, اب باقی ہم دیکھیں گے کہ رسپانس کیا ہوتا ہے. ہمارا کوشش ہمیشہ یہی ہوگا کہ ہمیں حکومت کو اور عمران خان کی یہ جو کٹپتلی نظام ہے اس کے سامنے رکاوٹیں ڈالنی ہیں, اس کو روکنا ہے تو مل کے کرنا پڑے گا. اور ہمیں صرف دھاندلی کا الزام لگانا کافی نہیں ہے, ہم اس کا پیچھا کریں گے, اور اگر ہم واقعی ہی اس دھاندلی زدہ حکومت کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہمارا لوکل پارٹی وہاں انگیج کریں گے تو امید ہے کہ ان سے اچھا رسپانس ملے گا اور وہ مل کے چلنے کو تیار ہوں گے. نہیں تو پیپلز پارٹی اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے. یہ بتائیے کہ الیکشن تو ہو گیا, لیکن ایک سوال تو عام آدمی بھی پوچھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن کے لیے بناتے ہیں, کشمیر میں پی ٹی آئی سے مقابلہ تھا تو یہ دونوں ایک تو مل کر کیوں نہیں ملے, اس کا آگے کیا ملنے کا امکان ہے اپوزیشن؟ بھائی ہم تو آپ ایک چھوٹی سی چیز اور گول صاحب نے فرمایا اس کو بات کر سر, جہاں تک ہم آزاد کشمیر کی بات ہے, آزاد کشمیر کا اپنا ریاست ہے, اپنا حکومت ہے, اپنا سیاست ہے, اور 5 سال کے لیے یہ سارے لوگ
یہ نون لیگ کی حکومت کے مخالفت کر رہے تھے، نون لیگ کے وزیر اعظم کا مخالفت کر رہے تھے، پچھلے 3 سال وہ خان صاحب کا بھی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے یہ جو سیٹ نکالے ہیں وہ وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کا مظفر آباد میں بیٹھا ہوا حکومت، دونوں کا مقابلہ کر کے انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب جب دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں تو اٹ میک سینس کہ ہم مل کے اپوزیشن کریں، یہ ہمارا نیت ہے اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ جہاں تک ٹی وی پہ یہ کامنٹس جو چلتے ہیں، سب سے پہلے تو فرحت اللہ بہادر صاحب شو کاز نوٹس بھیجے گا، اس لیے یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے خون پسینہ کا محنت ایک طرف، ہمارے سینٹرل لیڈرشپ کا محنت ایک طرف، اور پھر آپ دوستے کی جو پروپیگنڈا ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ ایک طرف، تو اوبیسلی قابل مذمت ہے، یہ نہ ہماری سیاست ہے، نہ ان کا سیاست ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اور فرحت اللہ بہادر صاحب کو میں نے ویسے کہہ دیا تھا کہ وہ شو کاز نوٹس بھیجا جائے تو جلد اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ چیئرمین صاحب اس کو بھیج دیا ہے آلریڈی، اور اس کا ابھی میسج بھی آیا ہے کہ شاید میں نے اس کو جواب واپس لکھا ہے کہ میں بھی آپ کا جواب دیکھ لوں گا، پھر بات کروں گا۔ اس کو شو کاز اس کو جاری ہو گیا ہے، اس کا جواب بھی آ گیا ہے، جواب بھی دیکھ لیں۔ آپ مطمئن ہوں گے فرحت اللہ بہادر صاحب؟ تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جائیں جی سر۔ کہ پاکستان میں بھی نون کی گزشتہ الیکشن ہار گئی، اپوزیشن تقسیم دکھائی دیتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس تقسیم کا فائدہ عمران خان کی حکومت کو ہوگا؟ آئی تھنک اگر اپوزیشن کو جو ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، کلیئرٹی کے بغیر اپنا حکومت کر سکتی ہے نہ اپوزیشن کر سکتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کلیئرٹی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سیاست کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا منزل کیا ہے، اور اس منزل پر ہم کیسے پہنچیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد جو ہے باقی جماعتوں میں بھی کلیئرٹی ہوگا، اور اگر ان میں بھی کلیئرٹی ہوگا تو پورا اپوزیشن کے لیے ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا، اور باقی اپوزیشن جماعتیں جو بھی کرے، پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا اپوزیشن کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے کشمیر تک عمران کو، سارے سلیکٹڈز کو انشاءاللہ تعالی ہم بگائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے دوستوں نے کراچی کے بائی الیکشن میں سمجھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیت سکے گی، مگر نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اب جیتی، ہم نے پی ٹی آئی کو پہلا پوزیشن سے لے کے چھٹا 7 پوزیشن پہ پہنچا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہمارے دوست جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں سمجھتے تھے کہ بڑے مشکل سے پاکستان پیپلز پارٹی 1-2 سیٹس نکالیں گے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو صرف 8 کینڈیڈیٹس کھڑا کر دیے ہیں، مگر ہمارا 11 جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ 12 جو ہے ہمارا قمر صاحب کا جو بھاگ کا دھاندلی زدہ الیکشن آپ کے سامنے جو گزرا ہے، بڑا تھن مارجن سے آج ہی ان سے چھینا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ الگ سیٹ ہے، وہ بھی بالکل سے، لیکن میں اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے جو یہ فتح کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور حکومت کا شکست کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عمران خان صاحب نے سندھ پر سیاسی حملے کا فیصلہ کیا ہے، وہ جائیں گے، آپ اس کو کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پورے پاکستان کے عوام اب خان صاحب کو پہچان چکے ہیں، پورے پاکستان کے عوام جان چکے ہیں کہ اس تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، ویسے ہی سندھ کے عوام اس وزیر اعظم کو پہچان چکے ہیں۔ سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے نے مسلسل جب سے وہ آیا ہے سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے ہیں، سندھ پہ پانی پہ، گیس پہ، بجلی پہ، سینسس پہ، ہمارا حق روزگار پہ، ہر جگہ آپ کسی ایک چیز میں ناانصافی نہیں کی، ایک اینٹ نہیں لگایا، ایک
कतरा पानी में इजाफा नहीं किया और अब कहता है कि वो सिंध को फतह करेगा। सिंध ने इसको इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है। सिंध ने इसको अपना कैपिटल से, कराची से इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है। वो सीट जहां उसका वजीर मुंतखब हुआ था वहां से वो 7th पोजीशन में आया, मलीर में वो 6th पोजीशन में आया, सांगल में वो इतना पीछे थे कि 10-20 वोट्स उसको मिले थे। जहां से अभी कोई स्पेशल असिस्टेंट साहब नामजद हुआ है, वो उसी शख्स को इबरतनाक शिकस्त मेरा पार्टी का बच्चा, 20 साल का बच्चा ने अभी बाई इलेक्शन में दिलवाया था। हम इंतजार में है कि खान साहब के सहूलतकार जो सिंध के सारे सियासी लावारिस को, सियासी यतीमों को, सियासी कचरा को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला माजी की तरह जैसे हर इत्तेहाद को हमने शिकस्त दिलवाया, अब भी हम दिलवाएंगे। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने तो कुछ आप प्लीज पूछे। अपोजिशन का आप मुतहद करने जा रहे हैं कश्मीर में, तो क्या पाकिस्तान में भी आप दोबारा से कोई मुहिम चलाएंगे, दोबारा जाके? मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो क्लैरिटी है किसी और जमात में नहीं है। हमारा स्टांस में कोई चेंज नहीं रहा है। हमारा हर कदम पे हम आपके साथ बिल्कुल क्लियर रहे हैं और आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है। अगर बाकी जमातों अपना क्लैरिटी का बंदोबस्त करे, हमारा जो मौक़िफ़ है वो जब पीडीएम में थे, जब पीडीएम में नहीं थे, वो यही है कि हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। हम समझते हैं कि अगर हम अदम एतमाद का जमहूरी हथियार पंजाब में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बुज़दार को गिरा सकते हैं और अगला फेज में इमरान को गिरा सकते हैं। आज भी अगर हमारे बाकी अपोजिशन के दोस्तों इस पेज पे आज आ सकते हैं तो ज़बरदस्त, वरना हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हमारा जदोजहद जारी रखेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।